آج کی اس خصوصی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے ایک بنیادی لیکن حیرت انگیز طور پر طاقتور اصول کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں، اور وہ اصول ہے مسکراہٹ۔ جی بالکل، مسکراہٹ بظاہر کتنی عام سی چیز لگتی ہے نا؟ ہاں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک سادہ سی مسکراہٹ کسی کی زندگی، اس کے تعلقات، اس کی کامیابی پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے؟ یہی تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، تو ہماری یہ گفتگو کارنیگی کی کتاب میں جو حقیقی کہانیاں ہیں، ماہرین کی آراء ہیں اور عملی مشورے ہیں، ان پر مبنی ہوگی۔ جی، جو مسکراہٹ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک دلچسپ مشاہدے سے۔ کارنیگی ایک امیر خاتون کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایک پارٹی میں سب کو متاثر کرنا چاہتی تھیں۔ اچھا۔ تو انہوں نے مہنگے ترین لباس پہنے، زیورات، خوب پیسہ خرچ کیا، لیکن ان کے چہرے پر ایک مستقل ناگواری سی تھی، بیزاری تھی۔ وہ یہ بنیادی بات شاید بھول گئیں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات وہ آپ کے کپڑوں سے کہیں زیادہ اہم پیغام دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ ظاہری ٹھاٹ باٹ اپنی جگہ، مگر چہرے کا تاثر، خاص طور پر ایک دوستانہ، ایک پرخلوص مسکراہٹ، ہاں، جو پہلا تاثر قائم کرتی ہے نا، وہ کوئی مہنگا لباس یا زیور نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کی اندرونی کیفیت اور دوسروں کے لیے آپ کے رویے کا فوری اظہار ہے۔ بالکل، اور اسی لیے شاید چارلز شاپ کی مثال اتنی زبردست ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کی مسکراہٹ کی قیمت $1 ملین تھی۔ جی ہاں، $1 ملین۔ شاپ کی کامیابی کا بڑا راز ان کی شخصیت تھی، ان کی دلکشی، لوگوں کو اپنا بنانے کی صلاحیت، اور اس سب کا مرکز ان کی مسکراہٹ تھی۔ اور یہاں صرف آپ دیکھیں مالی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شاپ کی مثال یہ واضح کرتی ہے کہ ایک مخلص مسکراہٹ کیسے اعتماد پیدا کرتی ہے، تعلقات بناتی ہے، اور جو پیشہ ورانہ ماحول ہے اسے خوشگوار بناتی ہے۔ جی، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، وہ کاروباری شراکت دار ہوں یا ذاتی دوست۔ یہ بنیادی انسانی نفسیات ہے۔ صحیح کہا۔ کارنیگی لکھتے بھی ہیں کہ عمل الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور ایک مسکراہٹ وہ واضح طور پر کہتی ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ جی، انہوں نے کتوں کی مثال بھی تو دی ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر جس بے ساختہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہاں، وہ ہمیں بھی خوش کر دیتی ہے۔ یہ غیر لفظی ابلاغ یعنی نان وربل کمیونیکیشن کی بہترین مثال ہے۔ وہ سارے طریقے جن سے ہم بنا بولے دوسروں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ جی، تو مسکراہٹ فوراً ایک مثبت سگنل بھیجتی ہے، جس سے دوسرا شخص وہ خود کو قبول شدہ اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، یہ کسی بھی بامانی تعلق یا گفتگو کا دروازہ کھول سکتی ہے، یوں سمجھے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے جس پر کارنیگی بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ حقیقی ہونی چاہیے، دل سے آنی چاہیے۔ بالکل۔ بناوٹی یا میکینکی مسکراہٹ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، الٹا منفی تاثر دیتی ہے۔ بالکل، اصلیت، آتھینٹسٹی، یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگ غیر محسوس طور پر بھی بناوٹی پن کو بھانپ لیتے ہیں۔ صحیح۔ ایک سچی مسکراہٹ تو اندرونی گرمجوشی اور خلوص کا عکس ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو مسکراہٹ ایک ماسک کی طرح لگتی ہے۔ ہاں، ایک ماسک جو اعتماد بنانے کے بجائے اسے ٹھیس پہنچا سکتی ہے۔ مسکراہٹ کے اثرات کتنے وسیع ہو سکتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ڈاکٹر ایسپرول کے ویٹنگ روم کا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ایک دن کمرہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا، سب خاموش، بور، شاید کچھ تناؤ کا شکار۔ جی، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آئیں۔ بچے نے پاس بیٹھے ایک سنجیدہ نظر آنے والے صاحب کو دیکھا اور ایک بڑی سی دلکش مسکراہٹ دی۔ اور اس ایک مسکراہٹ نے جیسے جادو کر دیا۔ وہ صاحب فوراً مسکرائے۔ فوراً؟ ہاں، بچے سے باتیں کرنے لگے، پھر اس کی ماں سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ کمال ہے۔ جو لوگ اجنبی بن کر بیٹھے تھے وہ آپس میں گھل مل گئے، اور وہ تناؤ بھرا انتظار ایک خوشگوار تجربہ بن گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مثبت جذبات کتنے متعدی ہو سکتے ہیں، ایک سے دوسرے تک پھیلتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اور یہ صرف ماحول کی بات نہیں۔ پروفیسر جیمز وی میکونل کی تحقیق وہ بھی یہی کہتی ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ مسکرانے والے لوگ بہتر مینیجر، بہتر استاد، بہتر سیلز پرسن ثابت ہوتے ہیں،
और खुश बाश बच्चों की परवरिश करते हैं। मुस्कुराहट में हौसला अफजाई का जो उनसुर है ना, जी, वो डांट डपट से कहीं ज्यादा होता है। ये तो नफ्सियाती तौर पर भी बहुत मायने रखता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। बिल्कुल। मुझे वो बात भी बहुत दिलचस्प लगी जो न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की एम्प्लॉयमेंट मैनेजर ने कही। जी। उन्होंने कहा कि वो एक आला तालीम याफ्ता मतलब पीएचडी लेकिन संजीदा और उदास चेहरे वाले उम्मीदवार के बजाय एक कम तालीम याफ्ता लेकिन खुश अखलाक मुस्कुराने वाले शख्स को सेल्स क्लर्क रखना पसंद करेंगी। ये अमली जिंदगी का एक अहम सबक है, खास तौर पर उन शोबों में जहां लोगों से बराह रास्त राब्ता होता है ना। हाँ, जैसे सेल्स में। जी, वहां आपका रवैया और आपकी खुश अखलाकी अक्सर आपकी डिग्रियों से ज्यादा अहमियत रखती है। एक मुस्कुराहट फौरन एक मुस्बत ताल्लुक कायम करती है जो ग्राहकों को वापस आने पर माइल कर सकती है। और हैरान करने वाली तौर पर मुस्कुराहट तब भी काम करती है जब वो दिखाई न दे रही हो। अच्छा, वो कैसे? फोन पर टेलीफोन कंपनियां अपने मुलाजमीन को सिखाती हैं कि फोन पर बात करते हुए मुस्कुराएं। वाकई? जी, फोन पावर नामी ये प्रोग्राम इसी असूल पर मबनी है कि आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। आवाज से मुस्कुराहट का पता चलता है? बिल्कुल। इसकी एक उम्दा मिसाल रॉबर्ट करायर की कहानी है। वो एक कंप्यूटर कंपनी के मैनेजर थे। ठीक है। वो एक अहम पोजीशन के लिए पीएचडी की तलाश में थे। उन्हें एक काबिल उम्मीदवार मिला जिसके पास कई और ऑफर्स भी थीं। जब उसने करायर की ऑफर कबूल की तो वजह पूछी गई। उसने कहा, दूसरी कंपनियों के लोग फोन पर बहुत सर्द महरी से बात कर रहे थे, जैसे मैं सिर्फ एक बिजनेस डील हूँ। ओहो। आपकी आवाज से लग रहा था कि आप वाकई मुझसे बात करके खुश हैं और मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। करायर कहते हैं, मैं अब भी फोन का जवाब मुस्कुरा कर देता हूँ। वाह, ये मिसालें तो वाज़ेह करती हैं कि मुस्कुराहट का असर कितना गहरा और कसीरुल जहती है। आमने सामने मुलाकातों से लेकर फोन कॉल्स तक, हाँ, माहौल बनाने से लेकर अहम फैसले करवाने तक हर जगह कारगर है। ये महज चेहरे का तासुर नहीं बल्कि एक मुस्बत तवानाई है जो दूसरों तक पहुंचती है और उन पर असरअंदाज होती है। कार्नेगी एक बड़ी रबड़ कंपनी के चेयरमैन का भी जिक्र करते हैं, जी, जिन्होंने कहा कि लोग किसी काम में तब तक कामयाब नहीं होते जब तक वो इससे लुत्फानंदोज ना हो। वो कहते थे कि सिर्फ मेहनत कामयाबी की कुंजी नहीं बल्कि काम से लुत्फानंदोज होना भी उतना ही जरूरी है। ये एक अहम नफ्सियाती नुक्ता है। सिर्फ कामयाबी का नतीजा नहीं होते बल्कि ये कामयाबी के लिए एक मुहर्रिक का काम भी करते हैं। अच्छा, जब हम किसी काम से लुत्फ लेते हैं तो हमारा जहन ज्यादा तख्लीकी होता है, हम मसाइल का बेहतर सामना करते हैं और हमारा हौसला बुलंद रहता है। ये एक मुस्बत जहनी रवैया पैदा करता है जो बराह रास्त हमारी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। इसकी सबसे मुतासिर कुन मिसाल मेरे ख्याल में विलियम बी स्टीनहार्ट की कहानी है। जी, वो स्टॉक ब्रोकर वाली। हाँ, वो न्यूयॉर्क के एक स्टॉक ब्रोकर थे जो खुद को शहर के सबसे बदमिजाज लोगों में शुमार करते थे। ओह। 18 साला शादी में उन्होंने शाज़ो नादिर ही अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराया था। 18 साल? जी, जब कार्नेगी ने मुस्कुराहट पर लेक्चर दिया तो स्टीनहार्ट ने उसे एक हफ्ते तक आजमाने का फैसला किया। एक चैलेंज के तौर पे। बिल्कुल। अगली सुबह आईने में अपना उदास चेहरा देखकर उन्होंने खुद से कहा, आज तुम मुस्कुराओगे। नाश्ते पर उन्होंने बीवी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। उनकी बीवी हैरान रह गई। यकीनन हैरान हुई होंगी। उन्होंने ये रवैया जारी रखा। लिफ्ट ऑपरेटर से लेकर स्टॉक एक्सचेंज के साथियों तक सबको मुस्कुराकर मिलने लगे। नतीजा हैरानकुन था। क्या हुआ? लोग भी जवाब में मुस्कुराने लगे। शिकायत लेकर आने वाले क्लाइंट से भी खुश मिजाजी से पेश आते और मसाइल आसानी से हल होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मुस्कुराहट उनके लिए लफ्जी मानों में डॉलर ला रही थी। वाह। उनकी जाती जिंदगी में भी खुशी लौट आई और वो खुद को एक बेहतर और ज्यादा खुश इंसान महसूस करने लगे। स्टीनहार्ट की कहानी इस बात की ताकतवर मिसाल है कि एक बज़ाहिर छोटी सी आदत जब शौरी तौर पर और मुस्तकिल मिजाजी से अपनाई जाए, हाँ, तो जिंदगी के हर पहलू, जाती ताल्लुकात, पेशावराना कामयाबी और अंदरूनी खुशी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। यहाँ क्लिदी नुक्ता यह है कि उन्होंने अमल को बदला और इस अमल ने उनके एहसासात और फिर उनके हालात को बदल दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर
اگر مسکرانے کو دل ہی نہ چاہ رہا ہو تو کیا کریں؟ کیا زبردستی مسکرانا منافقت نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر ماہر نفسیات ولیم جیمز کا مشہور فلسفہ کام آتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے احساس آتا ہے پھر عمل، یعنی پہلے خوشی محسوس ہوتی ہے پھر مسکراتے ہیں۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ولیم جیمز کے مطابق عمل اور احساس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اپنے عمل کو کنٹرول کر کے، جو ہماری مرضی کے تابع ہے، بالواسطہ طور پر اپنے احساسات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب؟ آسان الفاظ میں، اگر آپ خوش محسوس نہیں کر رہے تو خوش ہونے کی اداکاری کریں، مسکرائیں، سیدھے بیٹھیں، خوش دلی کا مظاہرہ کریں۔ یہ عمل خود بخود آپ کے اندر خوشی کے احساس کو جگانے میں مدد دے گا۔ یعنی فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی بات؟ کچھ ویسا ہی، لیکن یہ صرف دکھاوا نہیں، یہ عملی نفسیات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ ہم اپنے رویے اور اعمال کے ذریعے اپنی اندرونی کیفیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ مشکل حالات میں بھی مثبت رویہ برقرار رکھنے کا ایک فعال طریقہ ہے۔ کارنیگی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خوشی کا انحصار بیرونی حالات پر نہیں بلکہ ہماری اندرونی سوچ پر ہے۔ بالکل۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، اچھا یا برا کچھ نہیں ہوتا، ہماری سوچ اسے ایسا بناتی ہے۔ جی ہاں۔ اور ابراہم لنکن کا قول ہے، زیادہ تر لوگ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا وہ خوش رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ کارنیگی نے ان معذور بچوں کی مثال دی جو اپنی حقیقت کو قبول کرنے کے بعد عام بچوں کی طرح ہی خوش رہتے ہیں۔ یہ سب مائنڈ سیٹ یعنی ذہنی رویے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنے رد عمل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مسکرانے کا انتخاب کرنا، یہاں تک کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو، دراصل ایک مثبت ذہنی رویے کا انتخاب کرنا ہے، جو آہستہ آہستہ ہماری حقیقی اندرونی کیفیت بن سکتا ہے۔ اور یہ سماجی تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ میکسیکو کی ماریا گنزالس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ سنائیں۔ وہ اپنے دفتر میں بالکل الگ تھلگ رہتی تھیں، دوسروں کو ہنستے بولتے دیکھ کر شاید تھوڑا جلتی بھی تھیں۔ شروع میں وہ لوگوں سے نظریں چراتی تھیں۔ تنہائی کا احساس۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں خود پہل کرنی ہوگی۔ اگلی بار جب وہ دفتر میں چلیں، انہوں نے ایک بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ہر ملنے والے کو ہیلو کہا۔ زبردست قدم اٹھایا۔ نتیجہ فوری اور مثبت تھا۔ لوگ بھی مسکرا کر ملے، دفتر کا ماحول دوستانہ لگنے لگا، جان پہچان بڑھی اور جلد ہی دوستیاں قائم ہو گئیں۔ ان کی زندگی اور نوکری دونوں دلچسپ ہو گئیں۔ مسکراہٹ سماجی رکاوٹوں کو توڑنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ یہ دوسروں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ ملنسار ہیں، آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جی، یہ سماجی ذہانت، سوشل انٹیلیجنس کا ایک بنیادی عنصر ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماریا کی کہانی بتاتی ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی پہل، ایک مسکراہٹ، تنہائی کو تعلق میں بدل سکتی ہے۔ البرٹ ہبرٹ کی نصیحت بھی یاد رکھنے لائق ہے، جب بھی باہر نکلیں سر اونچا رکھیں، مسکرا کر ملیں اور ہر مصافحہ میں گرم جوشی شامل کریں۔ مثبت سوچیں اور اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈیل کارنیگی کے مطابق مسکراہٹ محض ایک جسمانی حرکت نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ خیر سگالی کا پیغام ہے، انسانی تعلقات کا پل ہے اور کامیابی کا ایک اہم جزو ہے۔ چارلز شواب کی $1 ملین مسکراہٹ سے لے کر ولیم سٹین ہارٹ کی زندگی بدل دینے والی مشق تک، ہاں، یہ ایک ایسا طاقتور ٹول ہے جو ہماری پیشہ ورانہ زندگی، ذاتی تعلقات اور یہاں تک کہ ہماری اپنی اندرونی خوشی کو بھی گہرائی سے متاثر کر سکتا ہے۔ ایک قدیم چینی کہاوت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ واہ، کتنی سادہ اور گہری بات۔ بالکل، یہ کاروبار اور روزمرہ زندگی دونوں میں مسکراہٹ کی عملی اہمیت کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ وہ انمول تحفہ ہے جو دینے سے کم نہیں ہوتا، جیسا کہ نیو یارک کے ڈپارٹمنٹ سٹور نے اپنے کرسمس پیغام میں کہا تھا۔ ہاں، وہ پیغام بھی کمال کا تھا۔ جی، کہ اس پر کوئی خرچ نہیں آتا مگر یہ بہت کچھ دیتی ہے۔ یہ پانے والے کو مالا مال کرتی ہے، دینے والے کو غریب کیے بغیر۔ یہ پل بھر میں ہوتی ہے مگر اس کی یاد ہمیشہ رہ سکتی ہے۔ ہمیشہ۔ یہ تھکے ہوئے کے لیے آرام ہے، مایوس کے لیے روشنی اور اداس کے لیے دھوپ ہے۔ اسے خریدا یا چرایا نہیں جا سکتا، یہ تبھی قیمتی ہے جب اسے دیا جائے۔ بہت خوب۔ اور آخر میں البرٹ ہبرٹ کی وہ بات پھر سے ذہن میں آتی ہے،
सोच सबसे बरतर है, हम वैसे ही बन जाते हैं जिस पर हमारे दिल कायम हो जाते हैं। तो यहाँ हम सब के लिए गौर तलब नुक्ता ये है कि अगर सिर्फ मुस्कुराने का अमल, एक बैरूनी अमल हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है जी, तो हमारा मुस्तकिल ज़हनी रवैया, हमारी मजमूई सोच, हमारी पूरी जिंदगी पर किस कदर ज़बरदस्त और गहरा असर डालने की सलाहियत रखती है। ये वाकई सोचने की बात है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसका आगाज़ शायद एक मुस्कुराहट से हो, लेकिन इसकी मंजिल वो हमारे वजूद की गहराइयों तक जाती है।